جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو پاکستان کا بیشتر رقبہ دیہی علاقوں پر مشتمل ہے، بہتے پانیوں لہلاتے کھیتوں پر مشتمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک کا شمار دنیا کے بہترین اور وسیع زرعی ممالک میں کیا جاتا ہے۔ اس خطے کی دیہی زندگی کا دار و مدار فصلوں کی کاشت اور مویشیوں کی افزائش پر ہے۔ بکریاں پالتو مویشیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ ان دیہی علاقوں کے لوگوں کی صحت مند غذا کا باعث بنتی ہیں اور ساتھ ہی ایک بہتر معاش کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ پاکستان کا شمار بکریوں کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے صف اول کے ممالک میں کیا جاتا ہے۔ اس شعبے میں درپیش مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہر گوٹ فارمر کو بکریوں کی خوراک کے حوالے سے ہوتا ہے۔ بکریوں کی خوراک کے بارے میں ہم آج آپ کو اس پروگرام میں اس درخت کے بارے میں معلومات دینے جا رہے ہیں جو نہ صرف انسانوں میں 100% دوا اور ٹونک کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح بکریوں کے لیے بھی دوا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ طاقت بخش فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ چلیں ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ گوٹ فارمنگ کی ترقی میں مورنگا یعنی سوہنجنا کا کردار۔ مورنگا یعنی سوہنجنا ایک مکمل فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ مورنگا یعنی سوہنجنا میں بکریوں اور بکروں کے لیے 23% کروڈ پروٹین موجود ہوتی ہے، جو کہ اس کے پتوں میں، ٹہنیوں میں، غرض کے ہر ایک چیز میں پائی جاتی ہے۔ اگر اس کی ٹوٹل ایوریج نکالی جائے تو یہ تقریباً 18 سے 19% کروڈ پروٹین بنتی ہے، جو کہ بکری اور بکروں کے صحت کے لیے ہر لحاظ سے بہت اچھی غذا اور فوڈ سپلیمنٹ ہے۔ اس کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے آپ کے فی جانور کے حساب سے۔ زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بکریاں مورنگا یعنی سوہنجنا کو کتنے شوق سے کھا رہی ہیں۔ گوٹ فارمنگ آپ چاہے جدید انداز سے کر رہے ہوں یا روایتی طریقے سے، اس کے منافع بخش ہونے کا انحصار آپ کی اچھی اور کم لاگت خوراک اور صحت مند جانوروں کی اچھی پیداوار پر ہوتا ہے۔ بکری اور بکرے کو جوان ہونے کے لیے ایک متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ مورنگا یعنی سوہنجنا کے پتوں کو خشک کر کے بکری یا بکرے کو خوراک کے طور پہ استعمال کرایا جائے تو اس میں پروٹین 23% سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہائی پروٹین خوراک آپ کی بکری اور بکری کے لیے کافی ہے۔ مورنگا یعنی سوہنجنا کاشت کرنے سے گوٹ فارم کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے، آپ کی گوٹس کی صحت بہتر ہوتی ہے اور آپ کے فارم کی انکم زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں مورنگا یعنی سوہنجنا میں 46 اینٹی آکسائڈ موجود ہے جو آپ کے جانور کے امیون سسٹم یعنی قوت مدافعتی نظام بہتر رکھتے ہیں اور آپ کے جانور کو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے آپ کا جانور صحت مند رہتا ہے، بیمار نہیں ہوتا، تو اس سے آپ کی بکری اپنے دودھ کی پروڈکشن کو کم بھی نہیں کرتی۔ مورنگا یعنی سوہنجنا میں کچھ ایسے نباتاتی مرکبات ہوتے ہیں اور ایسی خصوصیات رکھتے ہیں جو کہ بکری کے دودھ پیدا کرنے والی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں۔ آپ کی بکری کو جس حد تک دودھ دینے کے لیے نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ مورنگا یعنی سوہنجنا میں موجود ہوتے ہیں۔ آپ کی بکری کو وہ سارے نیوٹریشنز مل جاتے ہیں جس میں ہائی پروٹین، کیلشیم، انرجی، ڈیری منرلز یعنی آئرن، میگنیشیم، فاسفورس، زنک بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور آپ کی بکری آپ کو اچھے دودھ کی پیداوار دیتی ہے۔ بکری اور بکرے کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہم موٹا کرنے والے ونڈے، دودھ بڑھانے والے ونڈے یا پھر دوسری غذائی اجزاء کھلاتے ہیں۔ بکری اور بکرے کو مورنگا یعنی سوہنجنا کا چارہ کھلانے سے نہ صرف تمام ضروری غذائی اجزاء ملتے ہیں بلکہ بکری اور بکرے کے پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں اور ان کے ہاضمے کا نظام ٹھیک سے کام کرتا ہے۔
مرنگا یعنی سوہنجنا میں باقی غذائی اجزاء مثلاً وٹامنز، منرلز وغیرہ ایک سپلیمنٹ کی طرح بکری اور بکرے کے جسم میں کام کرتے ہیں، جس سے ان کا وزن اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق مرنگا یعنی سوہنجنا کا مستقل استعمال بکرے میں 300 سے 500 گرام وزن روزانہ بڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بکروں کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اسے کھلایا جا سکتا ہے۔ مرنگا کا مناسب استعمال ونڈے کی ضرورت کو بہت کم کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے جانور کے دودھ اور گوشت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کاشت کس موسم میں کی جا سکتی ہے اور کس حد تک اس سے فصل حاصل کی جا سکتی ہے۔ سوہنجنا کو کاشت کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ جس طرح کاشتکار مکئی کی کاشت کرتے ہیں، اسی طرح سوہنجنا کی بھی کاشت کی جاتی ہے۔ مرنگا کم پانی اور کم زرخیز زمین میں بھی آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس پودے کی یہ سب سے خاص بات ہے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا کے بیج سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے 35 ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا کے کاشت کے لیے مارچ اور ستمبر کا موسم بہت موزوں ہے۔ سوائے سردی میں اس کی کاشت کچھ مشکل ہے اور زیادہ بارش والے مہینوں میں اس کی کاشت کو ہرگز نہ کیا جائے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا کی کاشت بذریعہ بیج اور بذریعہ کلم بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کی پہلی کٹنگ آپ 90 دن کے بعد کر سکتے ہیں۔ اس پودے کی لمبائی کم سے کم 7 فٹ ہو جاتی ہے اور زمین کی اچھی پیداوار دینے کی صلاحیت ہو تو، کیونکہ 3 ماہ کے بعد اس کے پھول آ جاتے ہیں جو کہ بکری کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اور تیسری کٹنگ 35 دن کے اندر لے سکتے ہیں۔ اس طرح ٹوٹل سال میں آپ اس سے 9 سے 10 کٹنگ کر کے بکریوں کا چارہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس درخت کے بیج لینا چاہتے ہیں تو ہر درخت کا فاصلہ زیادہ رکھیں تاکہ آپ اس کے بیج اپنے لیے محفوظ کر سکیں۔ مرنگا یعنی سوہنجنا سے اگر آپ زیادہ سے زیادہ پیداوار لینا چاہتے ہیں تو ماہرین کہتے ہیں اس کی کاشت کرتے وقت اس کا فاصلہ پودے سے پودے کا ہر طرف سے 30 سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور بیج کی مقدار 16 کلو فی ایکڑ ہو تو اس سے ہم 263 میٹرک ٹن پر ایکڑ کاشت حاصل کر سکتے ہیں، جس میں پتے، ٹہنیاں اور اس کی چھال اور غرض یہ کہ درخت کی ہر چیز بکریاں اور بکریوں کو پسند آتی ہے، اس لیے 263 میٹرک ٹن پر ایکڑ شمار کیا جاتا ہے۔ سارا سال چارہ دینے کی صلاحیت رکھنے والے اس پودے کو کم سے کم لاگت میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن حاصل کرنے کے لیے لگایا جا سکتا ہے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا ایک دفعہ کاشت کرنے سے کم 6 سے 8 سال تک پیداوار دیتا رہتا ہے، یعنی پورا سال آپ کو سستا چارہ آپ کی بکری اور بکریوں کے لیے میسر رہتا ہے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا کی فصل بہت کم لاگت، سدا بہار اور لمبے عرصے تک پیداوار دیتی ہے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا گرم علاقے میں اچھی پیداوار دیتا ہے اور اسی طرح سرد علاقوں میں ٹنل فارمنگ میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے۔ مرنگا یعنی سوہنجنا کے پتے بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ اس کی ٹہنیاں بہت زیادہ رس سے بھری ہوتی ہیں۔ اس کی جب کٹائی کی جاتی ہے تو نیچے سے 1 سے 1.5 فٹ چھوڑ کر کٹائی کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی ٹہنیاں، پتے سب کے سب بکریوں کے لیے ایک مکمل سپلیمنٹ غذا ہے۔ ایک بات واضح رہے، مرنگا یعنی سوہنجنا کی کاشت کرتے وقت وہ سب احتیاطی تدابیریں کی جائیں جو کہ ہر فصل کے کاشت کرنے میں کی جاتی ہیں۔ وہ ہدایت جو آپ جس کمپنی کے بیج لیں اس کے مطابق اس کی کاشت کی جائے۔ گوٹ فارمنگ میں سب سے زیادہ اہم عنصر بکریوں کی خوراک ہے۔ گوٹ فارم میں موجود تمام جانور کو ان کی ضرورت کے مطابق خوراک دینا ان کی پیداواری صلاحیت کے بڑھانے اور سالانہ منافع کے بڑھانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ خوراک کی کمی سے جانور کی صحت اور بڑھوتری میں بہت منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو میری یہ ساری معلومات سمجھ آئی ہوگی کہ مرنگا اس وقت
اور آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے گوٹ فارمرز کے لیے کس حد تک مفید ہے، میں چاہوں گا کہ ہمارے گوٹ فارمرز اس کی کاشت کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنائیں۔ اس امید کے ساتھ آپ اپنا اور اپنے جانوروں کا اور اپنے ساتھ رہنے والے سارے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔